کا نام ہے سورۃ الحدید، مدنی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 94 ہے، سورۃ الزلزال کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ما سبقہ صورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پہلی صورت کا اختتام جس بات پر کیا، اس صورت کا آغاز اسی بات سے ہے۔ پہلی صورت میں فرمایا سبح اسم ربک العظیم، اپنے رب کے نام کی کیا کر، تسبیح پڑھ، پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی۔ ادھر فرمایا صرف تو ہی نہیں، رب کی پاکی تو آسمان و زمین کی ہر چیز بیان کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سبح للہ، سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ، سورت کا دعویٰ ہے ترغیب الی الانفاق والجہاد۔ سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ ترغیب الی الانفاق والجہاد، اور یہ جائے گا، یہی انداز اس کا، یہ چلے گا وہ سورت تحریم تک۔ تو سورت تحریم تک کتنی صورتیں بنتی ہیں جی؟ 10 صورتیں بنتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب 10 صورتیں جو پیچھے آئیں گی ان میں سے 5 صورتیں اس صورت کے ایک دعوے پر متفرع ہوں گی، یعنی انفاق فی سبیل اللہ پر، اور 5 صورتیں اس صورت کے دوسرے دعوے پر متفرع ہوں گی، جہاد فی سبیل اللہ۔ سورۃ الحدید کا دعویٰ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو سورۃ تحریم تک جو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس دعوے پر متفرع ہوں گی۔ مثلا سورہ مجادلہ ہے، اس کے بعد سورہ حشر ہے، سورۃ ممتحنہ ہے، سورۃ صف ہے۔ کتنی؟ 4 صورتیں یہ جو ہیں، ان سب 4 صورتوں کا تعلق سورت کے دعوے کے ساتھ ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ پر متفرع ہیں۔ کون سی صورتیں؟ مجادلہ، حشر، ممتحنہ، صف۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو باقی ہیں ان کا وہ متفرع ہوں گی اس صورت کے پہلے دعوے پر، اور وہ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ گویا کہ 10 صورتوں کے لیے بنیاد قائم کی ہے سورۃ حدید۔ ٹھیک ہے نا؟ اور سورۃ حدید کے 2 دعوے ہیں، تو کچھ صورتیں ایک دعوے پر متفرع اور کچھ صورتیں، آؤ جی، سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ ترغیب الی الانفاق والجہاد، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اور اللہ کی راہ میں ضرورت آئے تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیا کرو؟ جہاد کرو۔ ٹھیک ہے جی؟ خلاصہ اس صورت کا یہ ہے کہ یہ صورت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ صورت کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے میں آیت نمبر 24 تک پہلا حصہ ہے، اس میں بیان ہے، اس پہلے حصے میں 6 آیتیں ابتداءً یہ توحید پر ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ ابتدائی 6 آیتیں پہلے حصے کی یہ اللہ کی توحید پر دلائل عقلیہ ہیں۔ پھر اس کے بعد ترغیب الی الانفاق، اللہ کے راستے میں مال لگاؤ، ترغیب 5 وجوہات سے بیان کی جائے گی۔ کتنی وجوہات سے؟ اور یہ 5 وجوہات میں نے آپ کو اصول قرآن پڑھاتے ہوئے لکھوائے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ 5 وجوہات سے ترغیب الی الانفاق۔ اگر آپ کو تقریر کرنی پڑ جائے اللہ کے راستے میں مال لگانے کے اوپر، انفاق پر، ان کو یاد رکھو، ایسا انداز آپ کو کسی جگہ نہیں ملے گا جو قرآن کریم کی اس صورت کا انداز ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا حصہ جو ہے اس کا وہ جو ہے آیت نمبر 24 سے آخر تک چلے گا، اس میں ترغیب الی الجہاد کا بیان ہوگا۔ آؤ
سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیان کی ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کس نے؟ ما فی السماوات والارض، ان چیزوں نے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی زبردست ہے، الحکیم، حکمتوں والا ہے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی مخلوق نہیں تھی، وہو الآخر، وہی آخر ہے، یعنی سب مخلوق کے بعد بھی وہی رہے گا، والظاہر، وہ ظاہر ہے، والباطن، اور وہ باطن ہے۔ اول کیسے ہے؟ یعنی تمام مخلوق سے پہلے اللہ کی ذات، اللہ تھا، ہے، رہے گا، تو سب کچھ ہے، اللہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہی اول ہے، والآخر، وہی آخر ہے، یعنی جب مخلوق پہ فنا آئے گا، زوال آئے گا، موت آئے گی، مٹے گی، تو سب مٹیں گے، آخر میں ذات کس کی بچے گی؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تو وہی آخر ہے، والظاہر، اور وہی ظاہر ہے، کس اعتبار سے؟ یعنی دلائل کے اعتبار سے، الظاہر بحسب الدلائل والآثار، ٹھیک ہے، دلائل کے اعتبار سے اللہ ظاہر ہے، تم ایک تنکے کو بھی دیکھو، پودے کو بھی دیکھو، چٹان کو دیکھو، سورج چاند کو دیکھو، تمہیں کس کی پہچان ہوگی؟ ان سے ظاہر ہے، والباطن، اور اللہ مخفی باطن ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے، اپنی اللہ کی حقیقت کو آج تک کوئی جان نہیں سکا، ذات، اللہ کی ذات کنہا جس کو کہتے ہیں، حقیقت، یہ اللہ اس اعتبار سے میری اور آپ کی کھوپڑی میں آ جائے تو وہ اللہ نہیں رہے گا، سمجھ آ گئی؟ دلائل سے ظاہر ہے، پورا قرآن آپ دیکھو، اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو اپنی صفات سے کروایا ہے، کس سے؟ صفات سے کروایا ہے، ٹھیک ہے؟ ذات الہی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو ایک معنی آیت کا، هو الاول والآخر، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، والظاہر، اے العالم بالظواہر، وہی ظاہروں کو جانتا ہے، والباطن، اے العالم بالبواطن، وہی مخفی چیزوں کو جانتا ہے۔ دوسری توجیہ، الظاہر المتصرف فی الظاہر، والباطن والمتصرف فی الباطن، اور وہی تصرف کرنے والا ہے باطن میں، ظاہر میں بھی اس کا تصرف، ظاہر کا علم بھی اسی کے پاس، باطن میں بھی وہی متصرف، باطن میں بھی اسی کا علم۔ یا تیسری توجیہ، الظاہر بحسب الآثار والدلائل، آثار اور دلائل کے اعتبار سے اللہ ظاہر ہے، والباطن بحسب الحقیقت، حقیقت کے اعتبار سے اللہ کیا ہے؟ مخفی ہے، اتنا مخفی ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی ذات کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، هو الذی خلق السماوات والارض، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا عرش پر، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء، فرمایا پیدا کیا زمین و آسمان کو 6 دنوں میں، پھر قائم ہوا، مستوی ہوا عرش پر، کیسے مستوی؟ کما یلیق بشانی، ہم نہیں جانتے کیفیت کو، یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے وہ بھی جانتا ہے، وما ینزل من السماء، جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ زمین میں کیا داخل ہوتا ہے؟ مردے داخل ہو رہے ہیں، چیزیں کھپتی جا رہی ہیں، سب قطرے پانی سب کچھ جا رہا ہے، اللہ یہ بھی جان رہا ہے، اور جو کچھ زمین سے نکل رہا ہے، بیج، تخم، پانی، معدنیات، تمہاری روزی، پھل پھول، ٹھیک ہے نا؟ اور قیامت والے دن جب مردے نکلیں گے تو فرمایا اللہ سب کچھ جانتا ہے،
آگے اور جو کچھ نکلتا ہے آسمان سے اور جو کچھ چڑھتا ہے آسمان میں اللہ سب جانتا ہے۔ ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، جہاں بھی تم ہو۔ کیا؟ یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو بصیر، دیکھنے والا ہے اس کو۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمان و زمین کی۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور خاص اللہ ہی کی طرف لٹائے جائیں گے سارے امور۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وہو علیم بذات الصدور، وہی جاننے والا ہے سینوں کے راز کو۔ اب ترغیب الی الانفاق شروع ہو گیا۔ پہلی وجہ کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اس لیے مال خرچ کرو کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، یہ مال تمہارا، خرچ کرو۔ جب تمہارا نہیں ہے تو تمہیں خرچ کرتے ہوئے تکلیف بھی، ہاں، ان المال لیس لکم، یہ تمہارا نہیں ہے، اس کو خرچ کرو۔ فرمایا کیسے تمہارا نہیں ہے؟ فرمایا اللہ نے تمہیں اس میں جانشین بنایا، ٹھیک ہے نا؟ تمہیں اٹھا لے گا، کل کسی اور کو کیا کر دے گا؟ جانشین بنا دے گا۔ تو معلوم ہوا اگر تمہارا ہوتا تو تم اس سے چھوڑ کر کبھی بھی نہ جاتے۔ تو فرمایا انفقو، آمینو، آمینو، ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وانفقو، اور خرچ کرو، مما جعلکم، اس مال میں سے، جعلکم کہ بنایا ہے اس نے تمہیں، مستخلفین فی، جانشین اس میں۔ اللہ نے تمہیں جس مال میں جانشین بنایا ہے اسے خرچ کرو۔ تو تم جانشین ہو، مال تمہارا نہیں، کس کا ہے؟ تو پھر اس کے نام پہ کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ فالذین آمنوا، پس بہرحال وہ لوگ، فالذین، وہ لوگ جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، اور خرچ کیا انہوں نے مالوں کو، لہم اجر کبیر، ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور کیا ہو گیا تمہیں، تم ایمان نہیں لاتے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں دعوت دیتا ہے، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ وقد اخذ میثاقکم، تحقیق وہ لے چکا ہے اللہ تم سے پختہ وعدہ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ فرمایا او لوگو تمہیں کیا ہو گیا، تم ایمان نہیں لاتے ہو اللہ پر؟ والرسول یدعوکم، رسول تمہیں دن رات دعوت دے رہا ہے، لتؤمنوا بربکم، کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ اور فرمایا رب پر ایمان لاؤ، رسول دعوت بھی دیتا ہے اور رب تم سے وعدہ بھی لے چکا ہے۔ کدھر لیا ہے وعدہ؟ الست بربکم قالوا بلا، تم سے رب وعدہ بھی لے چکا ہے، پھر اس وعدے کے بعد اب رسول بھیجا کہ ایمان لاؤ، تو کیوں نہیں ایمان لاتے ہو؟ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ذات ہے اللہ جو نازل کرتا ہے، اتارتا ہے اپنے بندے پر آیات بینات، واضح دلائل۔ کیسے دلائل؟ واضح دلائل، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے الی النور، اجالے کی طرف، شرک اور کفر جو حالت کے اندھیروں سے، علم، ایمان، توحید کے اجالے کی طرف۔ ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تم پر البتہ لرؤوف، کیا ہے؟ بے حد شفیق ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ وما لکم، دوسری وجہ، مال خرچ کرو، کیا کرو؟ اس لیے کہ مال تم سے ویسے بھی رہ جانے والا ہے۔ پہلے کہا تمہارا ہے ہی نہیں، پھر کہا خرچ کرو، مال تم سے کیا ہو جانے والا ہے؟ رہ جانے والا ہے۔ تو بھائی جب رہ جائے گا تو تیرا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے اللہ کے دین پہ لگا تجھے کوئی فائدہ ہو۔ فرمایا ما لکم اللہ تنفقو، فرمایا کیا ہو گیا تم کو، اللہ تنفقو، کہ تم خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور خاص اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمان و زمین کی۔ کیا مطلب ہے؟
تو نے چھوڑ جانا ہے، تیرا مال میراث میں رہ جائے گا، اور کس کے پاس رہے گا؟ اللہ کے پاس رہے گا۔ تو جب اللہ ہی کے پاس تجھ سے رہ جائے گا تو بہتر نہیں ہے کہ تو اب اپنے ہاتھوں سے کیا کر دے؟ خرچ کر دے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا لا یستوی، نہیں برابر، کیا نہیں برابر تم میں سے، من انفق جس نے مال خرچ کیا، من قبل الفتح فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور قتال کیا، جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ، یہی لوگ ہیں بڑے ہیں درجے کے اعتبار سے، من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا من بعد، جنہوں نے خرچ کیا ہے بعد میں، مال خرچ کیا، من بعد فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا اور لڑے قتال کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے وعدہ کیا ہے الحسنى، بلائی، جنت کا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ فرمایا یہ بات ٹھیک ہے، فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے، اور فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے، ان کے درجے میں فرق ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے یعنی ہجرت بھی کی ہے، ملک وطن گھر بار بھی چھوڑے ہیں، اور تنگی اور سختی کے دنوں میں مال بھی لگایا، اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا نہتے ہو کر، تو ان کا درجہ بڑا ہے۔ اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرتے رہے اور فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، ان کا درجہ پہلوں سے کم ہے۔ لیکن فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، چاہے مکہ سے پہلے والے ہوں، فتح مکہ سے پہلے والے یا بعد والے، اللہ نے جنت کا وعدہ سب سے کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا اور مال لگائے، ان کی شان اونچی ہے، نمایاں ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، مال لگائے اور جہاد کیا، ان کا درجہ ان سے کم ہے۔ لیکن کم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اجازت ہے آپ ان کے اوپر کیچڑ اچھالو، نہیں، فرمایا کُلًّا وعد اللہ جنت کا وعدہ سب سے ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جنتی سب ہیں، ہاں آپس میں ان کے مراتب یہ اللہ نے آپ کے سامنے کیا کر دیے۔ پھر فتح مکہ سے بھی پہلے جو لوگ ہیں اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، سمجھ آ گئی؟ عشرہ مبشرہ کی شان الگ ہے، کیا ہے کہ شان الگ ہے۔ پھر آگے ان میں بھی بدریین کی شان کیا ہے؟ بالکل الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کُلًّا وعد اللہ بلائی جنت کا وعدہ سب سے ہے، کہ سارے صحابہ قرآن کی اس آیت کے روح سے قطعی جنتی ہیں۔ کیا ہیں؟ جو کہتے ہیں نا ہر صحابی نبی، تو ہر صحابی نبی جنتی اس آیت سے ہے، کُلًّا وعد اللہ۔ آگے جی، ہاں فرمایا واللہ بما تعملون خبیر۔ تیسری وجہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ سلمت، مان لیا میں نے، ان المال لکم، مال تیرا ہے۔ کیا ہے؟ پہلے کہا تیرا نہیں ہے خرچ کر، پھر کہا تجھ سے رہ جائے گا خرچ کر، تیسرے درجے میں آ کے کہا مان گے تیرا ہی صحیح، اللہ کو بطور قرض دے دے۔ کیا دے دے؟ بطور قرض دے دے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو معنی کیا ہے؟ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو قرض دے اللہ کو بہترین قرض، فیضاعفہ لہ، پس دگنا کر دے اللہ اس کے لیے۔ یہاں قرض باعتبار قارض کے ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ تمہارے اعتبار سے قرض ہے، اللہ کو قرض و شرطوں کی ضرورت، یہ تمہارے اعتبار سے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ قرض کہا گیا ہے، سمجھ آ رہی؟
فرمایا दुगना कर दे उसके लिए, वलहु अजरुन करीम, और उसके लिए बदला है उम्दा इज्जतमंद। यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात, जिस दिन तू देखेगा मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को, यसआ नूरुहुम, चल रहा होगा उनका नूर, बैना ऐदीहिम, उनके आगे, व बिअयमानिहिम, और उनकी दाईं जानिब, बुशराकुमुल यौम, बशारत हो तुम्हारे लिए आज के दिन, जन्नातुन, ऐसे बागात की, तजरी मिन तहतिहल अनहारो, कि बहती हैं उसके नीचे नहरें, खालिदीन फिया, हमेशा रहेंगे उसमें, ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। क्या है? ये बहुत बड़ी कामयाबी है। फरमाया मोमिनीन मर्द हो या औरत हो, उनका नूर ईमान, नूर तौहीद क़यामत के दिन उनके आगे चलेगा, ये नूर ईमान होगा। और उनके दाईं तरफ चलने वाला, ये उनके आमाल सालिहा का नूर होगा। सामने चलने वाला नूर ईमान, नूर तौहीद, और दाईं जानिब आमाल सालिहा का नूर होगा, और ये पुल सिरात पर जा रहे होंगे। ठीक है ना? तो इनसे क्या कहा जाएगा? बशारत हो, खुशखबरी हो, आपकी गाड़ी मोटरवे पे जा रही हो, लाइटें बड़ी तेज लगी हुई हैं, समझ आ गई? बड़ी आला किस्म की लाइटें लगी हुई, बुशराकुमुल यौम, हैं, बशारत है तुम्हारे लिए। किधर जा रही है ये गाड़ी? हाँ, ऐसे बागात में कि जिसके नीचे नहरें बहती हैं और हमेशा रहेंगे उसमें, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। मुनाफिक क्या करेगा? मुनाफिक तो इधर भी इधर उधर करके काम चला लेता था ना, इधर भी खुश किया उधर भी, तो ये उधर भी काम चलाने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? थोड़ी से रास्ते में मोमिन की रोशनी के साथ साथ जाएगा। इसकी गाड़ी की लाइटें तो होंगी नहीं, तो ये उसकी गाड़ी की लाइटों की रोशनी में हल्का हल्का सा जाएगा। थोड़ा सा जब जाके दरमियान में बीच में क्या हाइल कर दी जाएगी? दीवार आ जाएगी। जो ही दीवार आएगी तो ओ भाई साहब ठहरो ठहरो, आपको नाम दे के पुकारा, ठहर जाओ यार, हम आपकी रोशनी से कोई इस्तेफादा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हमारे पास रोशनी नहीं है, उनजुरूना नक्तबिस मिन, इंतजार करो थोड़ा सा, इतनी तेजी से गुजर के शौ होके जा रही है थोड़ा इंतजार करो भाई, हम भी तुम्हारी रोशनी। वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, पीछे जाओ, रोशनी इधर नहीं, वो पीछे पड़ती है, उधर मिलती है, दुकान है, जाओ उधर से ले आओ। दुकान है नहीं, कहने का मकसद ये है, ये रोशनी दुनिया से लानी पड़ती है। ये ईमान, तौहीद और अमल सालिह की रोशनी है, ये वहां से लानी पड़ती है। और इनके दरमियान, यानी रोशनी वालों के दरमियान और मुनाफिकीन के दरमियान दीवार हाइल होगी। वो दीवार कैसे होगी? दीवार की अंदर रहमत, रहमत, क्योंकि उस तरफ कौन होंगे? ईमान वाले होंगे, और उसके इस तरफ जहन्नम, आग और तकलीफ होगी। समझ आ गई? बस शीशा लगा है, ठीक है, अंदर बंदा एयर कंडीशन में बैठा हुआ है और बाहर वाला जून जुलाई की गर्मी में तड़प रहा है। समझ आ गई? ये ऐसी दीवार कायम कर दी जाएगी। सुनो ज़रा, फरमाया यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, जिस दिन कहेंगे मुनाफिक मर्द और मुनाफिका औरतें, लिल्लज़ीना आमनू, लोगों से जो ईमान लाए, उनज़ुरूना, इंतज़ार करो हमारा, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, हम फ़ायदा ले लें। क्या करें? हाँ, हम कुछ हिस्सा ले लें, मिन नूरिकुम, तुम्हारे हिस्से से, तुम्हारे नूर से। कीला, तो कहा जाए, इक़्तिबास जानते हो ना, किसी इबारत से अपनी दलील का हिस्सा थोड़ा सा उठा के पेश कर देना। तो हम भी तुम्हारे नूर से कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं, ठीक है ना? तो कहा जाएगा इरजिउ वराअकुम, लौटो अपने पीछे। किधर जाओ? हाँ, ठीक है ना, पीछे देखो, हैं? हाँ, इरजिउ वराअकुम, लौटो अपने पीछे, फल्तमिसू नूरा, बस तलाश करो वहाँ क्या चीज़? नूर। बस उनसे कहा जाएगा पीछे लौटो। फ़ज़ुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहुम, बस हाइल कर दी जाएगी, मार दी जाएगी, हाइल कर दी जाएगी उनके दरमियान, बिसूरिन, क्या चीज़? दीवार। क्या हाइल कर दी जाएगी? दीवार हाइल कर दी जाएगी। दीवार कैसे होगी? लहू बाबुन, उसका दरवाज़ा होगा, बातिनुहु फीहि रहमतो,
اس کے اندر جو ہوگا، اندر کی طرف الرحمت فیہ الرحمت، اس میں رحمت ہوگی، وظاہرہ، اور اس کے باہر کی طرف، اس کا باہر جو ہوگا، من قبلہ العذاب، اس کی طرف کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ ینادونہم، یہ منافق ان مومنوں کو پکار کے کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور میرا دوست اتنے پاس سے گزر رہا، اتنی تیز گاڑی تیری گزر گئی، دنیا میں تو ہم تیرے پڑوسی تھے یار، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ آج روشنی بھی نہیں دیتے ہو، پوچھتے ہی نہیں ہو، اتنی تیزی سے گزر جا رہے ہو ہیں؟ تو وہ جواب میں کہیں گے ہاں بھلا کیوں نہیں، ہمارے ساتھ ہی تھے، لیکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا تھا۔ ہاں، تم نے اپنے آپ کو کس میں ڈال دیا تھا؟ تم فتنے میں پڑ گئے تھے۔ اور کیسے فتنے میں؟ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے تھے، تم نے انتظار کیا کس کا؟ سارا دن بیٹھ کے مدینہ میں انتظار کرتے، مسلمان کب شکست کھائیں گے، یہ کب مارے جائیں گے، کب ان پہ حالات۔ تم ہماری بربادی کے کس میں تھے اور مومنوں کی انتظار میں تھے۔ وَارْتَبْتُمْ، اور تم نے شک کیا تھا۔ ظاہر بات ہے منافق کو یقین ہوتا تو منافق ہوتا۔ وَارْتَبْتُمْ، اور تم نے شک کیا۔ اور اچھا ان چیزوں میں کس نے ڈالا تمہیں؟ فرمایا وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا الامانیُّ، آرزوؤں نے۔ کس نے؟ ہاں، تم صرف امیدوں اور آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا موت والا۔ تم شک میں، مومنوں کی ہلاکت بربادی کے انتظار میں تھے، اور تمہیں امیدیں لگائی ہوئی تھی کامیابی کی، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ اور جب موت آئی تو کیا ہوا؟ فرمایا وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور دھوکے میں ڈال رکھا تھا تمہیں اللہ کے بارے میں الغرور، بہت بڑے دھوکے باز نے۔ اور وہ دھوکے باز کون ہے؟ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، پس آج کے دن نہیں لیا جائے گا تم سے فدیہ، کوئی بدلہ پیسے بھی نہیں لیے جائیں گے۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آ گیا، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارے لائق ہے۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ اولا بکم، ٹھیک ہے، وہی آگ تمہارے زیادہ لائق ہے۔ یا مولا کا معنی دوست بھی ہوگا، ہم ساتھی، تو معنی ہوگا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اور آگ ہی تمہاری کیا ہے؟ دوست ہے، پکی یاری لگ گئی ہے تمہاری اور دوزخ کی، ٹھیک ہے نا؟ رہو آگے۔ فرمایا بئس المصیر، بہت ہی بری ہے جگہ پلٹ کر جانے کی۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اتنے دلائل ڈراوے سمجھانے کے بعد فرمایا الم یعن، کیا وقت نہیں آیا للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ڈر جائیں، جھک جائیں ان کے دل، لذکر اللہ، اللہ کی یاد کی وجہ سے۔ میں اتنا سمجھانے کے بعد ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل کیا ہو جائیں؟ تخشع، خشع عن ابصارہم، ٹھیک ہے، عاجزی کر جائیں ان کے دل، ڈر جائیں، جھک جائیں ان کے دل، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، وما نزل من الحق، اور اس قرآن کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، من الحق، حق سے، ٹھیک ہے نا؟ آگے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور یہ نہ ہوں ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی گئی ہے من قبل، اس سے پہلے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پس لمبی ہو گئی ان پر مدت، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پس سخت ہو گئے ان کے دل، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سارے ان میں نافرمان ہیں۔ فرمایا مومنو، تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے آگے، اور جو اللہ نے حق نازل کیے اس کے سامنے تمہارے دل جھک جائیں، مائل ہو جائیں، ڈر جائیں، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جن کو کتاب دی گئی تھی۔ کتاب تو ان کو بھی دی گئی تھی، نصیحت تو اس میں بھی تھی، لیکن انہوں نے تحریفیں کی، انہوں نے عمل سے انکار کیا، یہاں تک کہ مدت لمبی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟
یعنی توبہ تائب نہیں ہوئے اور مدت لمبی ہو گئی، تو لمبے مدت تک جب توبہ نہیں کی تو فقست قلوبہم، ان کے کیا ہو گئے؟ دل سخت ہو گئے۔ سمجھ آ گئی؟ فطال علیہم الامد، گناہ کے بعد توبہ تک کی مدت کیا ہو گئی؟ لمبی ہو گئی، یعنی لمبا زمانہ، تو نتیجہ یہ نکلا کہ فقست۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک گناہ کرے انسان فوراً توبہ طائب ہوتا ہے، شرمندہ ہو، تو اس کا دل سخت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جو سختی وقتی طور پہ آئی ہوتی ہے فوراً دور ہو جاتی۔ گناہ کرتا ہے توبہ نہیں، تیسرا کرتا ہے، چوتھا کرتا ہے، پانچواں، تو کرتے کرتے اس کا دل سارا کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر مدت لمبی ہونے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ توبہ کی توفیق ہی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی، پھر مر جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا۔ اعلموا ان اللہ، اور جان لو کہ بے شک اللہ، یحیی الارض بعد موتها، زندہ کرتا ہے زمین کو مر جانے کے بعد۔ زمین کو مر جانے کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے بھائی؟ خشک ہو جانے کے بعد پانی برسا کے ترو تازہ کر دیتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق بیان کر دیا میں تمہارے لیے آیتیں، دلائل، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ مصدقین یہ اصل میں تھا متصدقین، کیا تھا؟ ہاں، تو اکثر اردو تراجم میں لفظ بھی یہی ہے کہ آپ کو ملے گا، لفظ ملے گا صدقہ کرنے والے، اور اگر اکا دکا میں آپ کو یہ لفظ بھی ملے گا ان المصدقین، تصدیق کرنے والے مرد، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ معنی بھی، لیکن اکثر نے کیا معنی لیا ہے اس کو؟ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، چونکہ آگے سیاق کلام اس معنی کی تصدیق کرتا ہے صدقے والے کی، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو بہترین قرض، تو یضاعف لہم، تو دگنا کیا جائے گا ان کے لیے، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے بدلہ ہے عمدہ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ کیا ہیں؟ سچے ہیں، صدیقون ہیں۔ فرمایا والشہداء، اور یہی گواہی دینے والے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، کس چیز کی گواہی؟ یعنی اس کی توحید اور وحدانیت کے گواہ بھی یہی ہیں۔ لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے، ونورہم، اور ان کا نور ہے، ان کے لیے اجر بھی ہے، ان کے لیے کون سا نور؟ وہی نور جو ابھی چند آیتیں پہلے پڑھ چکے ہو، جس نور کی روشنی میں پل صراط سے گزریں گے۔ آگے والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ، چوتھی وجہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، کیا کرو؟ اس لیے کہ دنیا کا یہ مال فخر اور زینت ہے، اور تمہیں کسی طرح بھی بچانے والا، مال تو انسان اس لیے رکھتا ہے کہ اس کو بچائے، تو یہ تمہیں کسی صورت موت سے بچا سکتا؟ تو اس کی حقیقت ذکر کر دی، ذرا فرمایا سنو، اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی، لعبون، کیا ہے؟ کھیل ہے، ولہون، اور تماشا ہے، وزینتون، اور زیب و زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور تکاثر ایک دوسرے پر کثرت جتلانا ہے مالوں میں اور اولاد میں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، کیا ہے؟ کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، تفاخر ہے، تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ یہ پہلا حصہ، یہ اشارہ کر دیا آپ کی زندگی کے کئی مراحل کی طرف۔
زندگی کا پہلا مرحلہ یہ ہے جب آپ بچپنا ہوتا ہے، بالکل بچپنا، اس وقت آپ کو ہر چیز صرف تماشا نظر آتی ہے۔ باپ کی جھولی میں بچہ اٹھایا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، وہ کہتا ہے یہ بھی کوئی تماشا ہے۔ سڑک پہ لے جاؤ، گاڑیاں چل رہی ہیں، اس کو یہ بھی کیا نظر آتا ہے؟ جیسے بچے کو یہ پہلا مرحلہ ہے، وہ جس چیز کو دیکھتا ہے تماشے کی نظر سے۔ پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو خود کود پڑتا ہے میدان میں، تو کھیل شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب بڑا ہو گیا تو اب کھیل کا دور شروع ہو گیا، تھوڑا سا لڑکپنے کا زمانہ۔ پھر ایک تیسرا مرحلہ آپ کی زندگی کا آتا ہے جب جوان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جب جوانی چڑھتا ہے تو پھر زینتون، پھر کپڑے نرالے، پھر گھنٹوں شیشے کے سامنے بال بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کپڑے بنا رہا ہے، پھر گھنٹہ لگا رہتا ہے اپنے لباس کو سیٹ کرتا ہے۔ پھر جب باہر نکلتا ہے تو میرے جے کوئی ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، تفاخر، ہر وقت بناؤ سنگار میں لگا رہتا ہے اور پھر فخر کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس کہتا ہے ہوں تو اس دنیا میں ہی ہوں۔ یہ ایک مرحلہ۔ پھر جب یہ مرحلہ بھی گزرتا ہے، شادی شودی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ٹیں ٹوں بچے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر اپنی زینت چھوڑ دیتا ہے۔ تو پھر کیا کرتا ہے؟ مال زیادہ ہو جائے، بچے ہیں اب کما رہے ہیں، مال زیادہ ہو کسی طرح، ٹھیک ہے نا، اور اولاد کے لیے بنا رہا ہے۔ یہ ایک دور ہے۔ فرمایا یہ دور گزر جاتا ہے۔ اب جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو اس کو کام کرنے کا موقع نہیں، اس کا بستر کیا ہونے لگتا ہے؟ یہ کہتا ہے او وقت تو گیا، پتہ ہی نہیں چلا وقت کیا ہو گیا۔ یہ تمہاری زندگی کے مراحل ہیں میرا دوست۔ اگر دیکھو تو قرآن کے ایک ایک جملے کی صداقت تمہیں نظر آئے گی۔ دیکھ لو ذرا نظارہ۔ آگے مثال کا دوسرا حصہ دیکھو، فرمایا کمثل غیثین، یہ ایسے ہی ہے جیسے بارش، اعجب الکفار نباتہ، اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے کافر کو، زمیندار، کفار کس کو؟ ہاں، تو مانا ہے بارش کہ بھلی لگتی ہے زمیندار کو، نباتہ، اس کا سبزہ۔ جیسے بارش برستی ہے تو اس کی کھیتی جب خوب لہلہانے لگتی ہے تو اچھی لگتی ہے، کس کو؟ تعجب میں ڈالتی ہے زمیندار کو، نباتہ، اس کا سبزہ۔ ثم یہیج، پھر کچھ وقت گزرتا ہے تو وہ خشک ہو جاتا ہے، وہ ساری فصل کیا ہو جاتی ہے؟ کھیتی خشک۔ فتراہ مصفرا، تو دیکھتا ہے اس کو زرد رنگ کی، کیسے رنگ کی؟ زرد۔ ثم یکون حطاما، پھر ہو جاتی ہے چورا چورا، تھریشر لگتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ فرمایا ایسا ہی ہے، پیدا ہوا چھوٹا سا، اب بڑھ گیا جوانی، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے جیسے فصل کس پہ آ گئی ہے؟ جوبن پہ، سرسبز و شاداب۔ ماں باپ بھی اس کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا ہے۔ یہ ایک زندگی کا یہ مرحلہ، خوب بندہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے جوانی کی زندگی سے۔ تازہ خون، تازہ بدن، قوت، طاقت، دماغ، جسم کا ہر عضو جو ہوتا ہے جوبن پہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر آہستہ آہستہ خشکی شروع ہو جاتی ہے، وہ تازگی ختم ہوتی جاتی ہے، خشکی شروع ہوتی ہے، تو پھر فتراہ مصفرا، کھیتی بالکل خشک زرد ہو جاتی ہے، وہ سبزہ ختم، زرد ہو گئی۔ اب جب زرد ہو گئی تو کسان دراٹی شراٹی تیز کرتا ہے، تھریشر کی تیاری کرتا ہے کہ کٹائی کا وقت۔ تو جب آپ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ جوانی ختم، تو ملک الموت کس کی تیاری کرتا ہے؟ بھائی اب صفائی ہے، کھیت صاف کرنی ہے، فصل نکالنی ہے، اب مکان میں اور آ رہے ہیں، چلو، موت کی تیاری شروع کر دیتا ہے ملک الموت۔ جس طرح تھریشر کے بعد تمہاری فصل چور چور بھوسا ہو جاتی ہے، ایک ڈھیر پڑی رہتی ہے، اسی طرح موت کے بعد بھی تو قبر میں مٹی کا ایک ڈھیر بن کے پڑا رہے گا۔ یہ تیری دنیا کی کیا ہے؟ زندگی کی حقیقت ہے۔
فرمایا لیکن کھیتی تو پھر خوش نصیب ہے کہ ڈھیر چور چور ہونے کے بعد اس سے پوچھا نہیں جائے گا، اور تیرے لیے مزید وضاحت کر دی کہ اس کے بعد وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ کھیتی تو گئی، رات گئی، بات ہی ختم، لیکن تیرے لیے آگے دو مرحلے ہیں، وہ کیا ہیں؟ فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں عذاب شدید، سخت عذاب ہے، وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وَرِضْوَانٌ، اور رضامندگی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کیا ہے؟ متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا، سبقت لے جاؤ، الی مغفرۃ من ربکم، طرف مغفرت کے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ پیچھے گزرا تھا سورہ آل عمران میں سارعوا، کیا؟ جلدی کرو۔ پھر فرمایا صرف سارعوا ہی نہیں، آئیں بائیں دیکھو کوئی تم سے آگے نہ نکل جائے، تم باقیوں سے سبقت حاصل کرو۔ اور سورت کے ماقبل سورت میں کیا کہا؟ السابقون جس طرح وہ سبقت لے گئے ہیں تو بھی پیچھے نہ رہے، بلکہ کیا حاصل کر؟ سبقت لے جا۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت حاصل کرو، سبقت لے جاؤ، کس کی طرف؟ طرف مغفرت، بخشش کے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وجنت، اور جنت کی طرف، عرضھا کا عرض السماء، جس کی چوڑائی کیا ہے؟ آسمان کی چوڑائی کی طرح اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے۔ میں نے وہاں وضاحت کی ہے کہ انسان کے سامنے دو ہی چیزوں کی چوڑائی حد درجہ زیادہ ہے، یا زمین تو یا اس سے زیادہ چوڑائی تم تصور ذہن میں آ سکتی؟ نہیں، چیز ہی نہیں۔ تو اللہ نے تمہارے ذہن کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، ورنہ آسمان میں جنت جو مومن کو ملے گی وہ تو دنیا سے بھی 10 گنا بڑی جنت ایک عام مومن کو ملے گی۔ سمجھ آ گئی؟ یا ایک مطلب دوسرا کہ جی چوڑائی واقعی 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ملاؤ اتنی ہوگی، لمبائی کی کوئی حد بتائی ہے؟ تو جس کی چوڑائی اتنی ہے اس کی لمبائی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آگے فرمایا اعدت للذین آمنوا، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے واسطے جو ایمان لائے اللہ پر، ورسلی، اور اللہ کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت، 5ویں وجہ، مال کیا کرو؟ خرچ کرو، مال تمہیں مصیبت سے نہیں بچا سکتا۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت، جو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، فی الارض، زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہاری زمین میں، مال میں، کسی اور چیز میں تمہیں مصیبت پہنچے، یا تمہاری جان کے اندر تمہیں پہنچے، بیمار ہو جاؤ، ہاتھ ٹوٹ جائے، پاؤں ٹوٹ جائے، کئی بیماریاں لگ جائیں، تمہاری جان میں تمہیں مصیبت پہنچے، تو فرمایا الا فی کتاب، مگر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، فی کتاب، کدھر؟ لوح محفوظ میں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، یہ سب کچھ جو تمہیں مصیبت زمین میں پہنچتی یا تمہاری جانوں میں، مگر یہ ہوتی ہے لکھی ہوئی کتاب میں۔ کب لکھی ہے کتاب میں؟ فرمایا من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اس انسان کو پیدا کریں، یعنی انسان کے پیدا کرنے سے بھی پہلے اس کو پہنچنے والی مصیبتیں کتاب میں کیا ہیں؟ تو اس وقت ضمیر راجع ہوگی نفس کی طرف۔ دوسری توجیہ، من قبل ان نبرأہا، زمین راجع کرو ارض کی طرف، زمین کی طرف، یعنی زمین میں کوئی بھی تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی انسان کو، تو وہ لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، اس سے پہلے کہ ہم زمین کو پیدا کرتے۔ یعنی زمین کے اوپر جتنی تکلیفیں انسانوں کو پہنچ رہی ہیں، مصیبتیں اور آزمائشیں، یہ زمین کے بھی پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث سن لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کتب مقادیر الخلق، اللہ نے لکھ دیا ہے مخلوق کی تقدیروں کو، قبل ان یخلق السماوات والارض، اس سے پہلے کہ آسمان و زمین پیدا کرے، ب50,000 الف سنہ،
50,000 سال پہلے، آسمان و زمین کے بھی پیدا کرنے سے پہلے، کتنا پہلے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث، 50,000 سال پہلے اللہ نے تمہاری تقدیریں کیا کر دی تھیں؟ لکھ دی۔ تو پھر تمہیں مال مصیبت سے بچا سکتا ہے؟ تو یہ مصیبتیں، تکلیفیں یہ اس وقت کی لکھی ہوئی ہیں، یہ نہ کہ جی یہ مال مشکل وقت میں کام آئے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں، جب اللہ کے لیے دینے کا وقت آئے تو انتظار نہ کرو، کیا کرو؟ لگاؤ۔ آگے ان ذالک علی اللہ یسیر، آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی مخلوق، اتنی چیزیں، اور زمین کے بھی پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے۔ فرمایا اللہ پر سب آسان ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ لِکَیْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، اور یہ اللہ نے پہلے کیوں لکھ دیا؟ فرمایا اس لیے کہ تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے فوت ہو جائے۔ یہ تقدیر بھی ایک کمال کی چیز اللہ نے بنائی ہے نا۔ ظاہر بات ہے جب کسی کو کوئی تکلیف کہتے ہیں بس قسمت میں لکھی ہوئی ہے، غم کیا ہو جاتا ہے؟ کئی لوگ بس کہتے ہیں جی کس میں لکھی ہوگی؟ قسمت میں لکھی ہوگی، سمجھ آ گئی؟ یا کوئی مال میں نقصان، بھائی کہتے ہیں بھائی میری نصیب میں نہیں تھا بس چلا گیا۔ ہاں، کئی لوگوں کا مال لوٹا لیا جاتا ہے، چوری، وہ کہتے ہیں بس میرے نصیب میں نہیں ہوگا۔ بس اس بات سے ان کے دل کو کیا ہو جاتی ہے؟ تسلی ہو جاتی۔ فرمایا لِکَیْ لَا تَأْسُوا، تاکہ تم افسوس نہ کرو، عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، اس پر جو تم سے فوت ہو جائے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُم، اور جو تمہیں مل جائے تو اس پہ کیا نہ کرو؟ مست بھی نہ ہو۔ تو وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا بھائی، یہ سب اللہ نے میرے لیے تقدیر میں لکھا تھا، نصیب میں اس نے دیا ہے، میرا کوئی کمال ہے؟ تو مستی بھی تمہاری نہیں پیدا ہوگی۔ آگے واللہ لا یحب کل مختال فخور، واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر اترانے والے، تکبر کرنے والے کو، ٹھیک ہے؟ فخور، فخر کرنے والے کو۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں بخل کا۔ خود تو مکھی چوس ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے؟ کنجوس، مکھی چوس۔ ہم بچپن میں ہوتے تھے تو ایک بندہ یہ جملہ کہتا تھا، فلاں کنجوس ہے، مکھی چوس ہے۔ تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بابا یہ کنجوس ہے، یہ مکھی چوس کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ہنس پڑا، کہتا ہے مکھی چوس بتاؤں کیا چیز؟ میں نے کہا نہیں پتہ۔ کہتا ہے ایک بندہ اتنا کنجوس تھا کہ اس کے سامنے سالن میں، گھی میں یا شہد میں مکھی گر جاتی آ کے، یہ گندی نا، تو اس کو بھی پکڑ کے منہ میں ڈال کے چوس 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 کے نا پھر پھینک دیتا تھا۔ اس طرح نکال کے پھینکوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ سالن ضائع ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد میں نے کہا یہ محاورہ ویسے ہی کسی نے نہیں بنایا، کہتے ہیں فلاں کنجوس ہے اور کیا ہے؟ مکھی چوس ہے۔ تو مانا کرو وہ لوگ جو بخیل ہیں، بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ پھیرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اللہ غنی ہے، الحمید، تعریفوں والا ہے۔ تم نہیں خرچ کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی کوئی تمہارے پیسوں کا محتاج، غنی ہے اللہ۔ ہاں، واللہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ، یہ جو تمہیں حکم ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے۔ کس کے لیے؟ تمہارے خرچ سے رب کو کیا فائدہ ہے؟ آگے سورت کا دوسرا حصہ، فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یہ دوسرے حصے میں عنوان کون سا تھا؟ موضوع جہاد فی سبیل اللہ۔ فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، تحقیق بھیجے ہم نے اپنے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے اتاری ان کے ساتھ کتابیں، ہم نے اپنے رسول بھیجے دلائل کے ساتھ اور اتاری ان کے ساتھ کیا چیز؟ الکتاب والمیزان، اور ترازو۔ کتاب اتاری اور ترازو اتارا، تو مطلب ہے اوپر سے ہر نبی کو کتاب بھی ملی اور ترازو بھی ساتھ ایک ملا، یہ مطلب ہے؟ نہیں، ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ ترازو کا حکم دیا ہے، کیا دیا؟ ترغیب، کتاب اتاری اور رہنمائی کی ترازو کی طرف کتاب کے ذریعے سے، کہ ترازو میں کیا کرو؟ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ٹھیک ہے؟ ایک دوسری توجہ یہ ہے کہ الکتاب سے مراد جن سے کتاب ہے،
اور واو تفسیریہ ہے اور میزان سے مراد بھی کتاب ہے، تو معنی کرو عطف الصفت علی الصفہ، ٹھیک ہو گیا، یا عطف تفسیری، عطف تفسیری یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجے رسول، ان کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب یعنی میزان، کیا؟ ہاں، کیونکہ ہر کتاب نبی لے کر آیا، وہ کتاب لوگوں کے لیے کیا تھی؟ سب سے بڑی میزان، ترازو، عمل، عقیدہ، سچ، جھوٹ، باطل، حق، سب کو کیا کرتی تھی؟ تولتی تھی۔ سمجھ آ گئی؟ آگے فرمایا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم ہوں۔ تو واقعی کتاب لوگوں کو کس پہ قائم کرتی ہے؟ انصاف پہ قائم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے اتارا لوہا، الحدید، سورت کا نام بھی سورت الحدید، تو معنی ہم نے اتارا، تو لوہا اوپر سے اتر رہا تھا، تو انزلنا کا معنی کیا کرو گے؟ خلقنا، کیا؟ تو ہم نے پیدا کیا لوہا، فیہ بأس شدید، اس میں جی ہیں بالکل لکھے ہوئے ہیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لوہا ابتداءً تھوڑا سا اترا ہے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ہاں، لیکن چونکہ یہ تو آیت ہم کو بھی خطاب کرتی ہے، تو اس لیے معنی کرو آپ کے پاس تو جتنا لوہا ہے یہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ تو زمین سے نکالا جا رہا ہے۔ تو انزلنا، جس طرح مویشی اور جانوروں کے بارے میں آیا تھا کہ میں نے آسمان سے تمہارے لیے مویشی اتارے، تو میں نے وہاں لکھوایا تھا کہ مویشی گائے بکری بھینس اوپر سے نہیں اتری، یہ نیچے ہی پیدا ہوئی۔ انزلنا کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے خلقنا، ٹھیک ہے، پیدا کیا ہم نے لوہا، فیہ بأس شدید، اس میں سخت جنگ ہے۔ تو دنیا میں جنگ دیکھ لو، شروع سے بھی جنگ لوہے کی اور اب بھی جنگ لوہے کی ہے، بم بھی سارے دیکھو، یہ میزائل سب کیا ہے؟ قرآن نے ایسا لفظ استعمال کیا، قیامت تک کی ساری جنگی چیزوں کو لوہے کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ جوڑ دیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے تشریحات میں آپ کی دین میں کہا کہ مومن کو چاہیے وہ کافر پہ لوہا نہ بیچے، مومن کو چاہیے کہ وہ کافر پہ لوہا نہ بیچے، اس لیے کہ یہ جنگ ہے، تو تم اپنی بربادی کا سامان خود ان کو کیا کر رہے ہو؟ دے رہے ہو، سمجھے؟ تو فرمایا اب کے حالات تو کچھ ہو رہے ہیں، فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی، جنگ بھی ہے، لڑائی بھی ہے، چھریاں ساری، اور فائدے کی بھی ہزاروں چیزیں ہیں، سمجھ آگئی؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں چیزیں ہیں، گاڑیاں ساری کس کی ہیں؟ سب لوہے کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دروازے دیکھو، پاکستان میں جب سٹیل مل نہیں تھی تو ہر چیز لکڑی 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 تھی، ٹھیک ہے نا، اور جب سٹیل مل نے کام کیا تو پورے پاکستان میں جدھر دیکھو تو لوہا ہی لوہا لگ گیا، ہاں۔ آگے اور وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، تاکہ جان لے اللہ کون مدد کرتا ہے اس کی، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی، بِالْغَيْبِ، بن دیکھے، تاکہ پتہ چل جائے، تو اللہ کو تو پتہ ہے، تو لِيَعْلَمَ اللَّهُ کا معنی کیا کرو گے؟ ہاں، تاکہ ظاہر کر دے اللہ ان لوگوں کو جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، وَرُسُلَهُ، اور اللہ کے رسول کی، بِالْغَيْبِ، بن دیکھے، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ قوی قوت والا ہے، عزیز زبردست ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے رکھ دی ان کی اولاد میں نبوت، والکتاب، اور کتاب، تو نوح علیہ السلام کی اولاد میں نبی آئے سب، ٹھیک ہے، اور سارے نبی نوح علیہ السلام کی اولاد ہی میں آئے ہیں نوح علیہ السلام کے بعد، اور ابراہیم علیہ السلام تو ان کی اولاد میں سے بھی اللہ نے کیا کیے ہیں؟ بہت سارے نبی بھیجے ہیں۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، کچھ تو ان کی اولاد میں سے ہدایت پانے والے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر کیا ہیں؟ تو دنیا میں اکثریت کس کی ہے؟ سب فاسق ہیں، اکثریت فاسقین کی ہے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ،
پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر بھیجا برسلنا اپنے رسولوں کو، وقفینا بعیسی ابن مریم اور ہم نے ان کے نقش قدم پر بھیجا عیسیٰ بیٹے مریم کو، وآتیناہ الانجیل اور ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفۃ ورحمۃ اور ہم نے کر دی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اتباع کی عیسیٰ علیہ السلام کی، رأفتاً نرمی، ورحمتاً اور مہربانی۔ فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں کے دلوں میں دو چیزیں رکھ دی۔ کتنی؟ ایک نرمی مخلوق پر، ٹھیک ہے، اور ایک رحمت، مہربانی، اچھائی کرنا، یہ دو چیزیں ان میں رکھ دی۔ اور تیسری فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا اور وہ رہبانیت، تو رہبانیت کا عطف اوپر پہ نہ رکھو، جعلنا کے اوپر عطف نہیں کرنا ہے، اس کا سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے رہبانیت رکھی ہے، تو معنی کرو گے کہ ابتدعوا رہبانیۃ ابتدعوها انہوں نے گھڑ لی، ٹھیک ہے نا، کیا کر لی؟ اور وہ رہبانیت، ہاں رہبانیت ابتدعوها گھڑ لیا انہوں نے اس کو، ما کتبناها علیہم ہم نے وہ رہبانیت ان پہ فرض نہیں کی تھی، الا ابتغاء رضوان اللہ لیکن ہم نے ان پہ اللہ کی رضا تلاش کرنا فرض کی تھی، فما رعوها پس انہوں نے اس رہبانیت کی بھی رعایت نہیں کی، حق رعایتها جس طرح اس کی رعایت کرنے کا حق ہے۔ میری طرف دیکھو میرا دوست، عیسائیوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کے اندر مہربانی، نرمی اللہ نے رکھ دی۔ ایک تیسری چیز انہوں نے خود گڑھ لی تھی، وہ کون سی تھی؟ رہبانیت۔ اب رہبانیت کس بلا کا نام ہے؟ ترک دنیا کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ ان کے پادری جو بڑے بڑے پوپ ہوتے، ٹھیک ہے نا، شادی بھی نہیں کرتے، مال کاروبار روزگار بھی نہیں کرتے، بستر اٹھایا او جنگلوں میں جا کے چھوٹے چھوٹے عبادت خانے بنائے، بس ادھر بالکل گڑے سڑے عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ رہبانیت کیوں کہتے جی؟ ہم تارے کی دنیا ہیں، ہم کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ رہبانیت میں نے ان پر فرض نہیں کی۔ اچھا تو انہوں نے یہ رہبانیت کیوں اختیار کی؟ اس لیے اختیار کی الا ابتغاء رضوان اللہ، اگر مستثنی متصل ہو تو معنی کیا ہوگا کہ انہوں نے یہ رہبانیت اس لیے گھڑی کہ ہمیں کیا حاصل ہو؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کی؟ رہبانیت گھڑ لی تھی۔ لیکن فما رعوها حق رعایتها، جو چیز خود گھڑی رب کی رضا کے لیے خود ہی اس کی رعایت بھی نہیں کر سکے۔ کیا رعایت نہیں کر سکے؟ کمائی کو تو حرام کر دیا اپنے اوپر، لیکن مریدوں کا مال حرام لینا جائز کر دیا، ٹھیک ہے۔ شادی کو تو اپنے اوپر حرام کر دیا، لیکن مریدوں کی عورتوں سے بدکاریوں میں بھی کئی پکڑے جاتے تھے پیر ان کے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہو گیا؟ تو رعایت ہوئی۔ تارے کی دنیا تو نہ ہوا، یہ تو تارے کی سنت ہوا، پیغمبر کے طریقے کا سنت ہوا۔ کام کاروبار کرو یہ سنت ہے، وہ نہیں کیا بھئی، تارے کی دنیا ہے، ہاں دوسروں کی جیبوں سے مارو، یہ جائز ہو گیا۔ شادی نہیں کرو جو حلال طریقہ ہے، ہاں کبھی کبھی جرائم کر جاتے، تو معنی کیا ہے؟ فما رعوها حق رعایتها۔ آگے جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ فآتینا الذین آمنوا پس دی ہم نے ان لوگوں کو، دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے، اجرہم ان کا اجر، وکثیر منہم فاسقون اور بہت سارے لوگ ان میں فاسق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اتقوا اللہ
اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، تو یؤتکم کفلین اللہ تمہیں دے گا دوہرا اجر، دو حصے من رحمتی اپنی رحمت سے، ویجعل لکم نورا اور اللہ کر دے گا تمہارے لیے نور، تمشون بہ چلو گے تم اس کے ساتھ لوگوں کے درمیان، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا تمہیں، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دو حصے کیوں دے گا؟ یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے اشارہ ہے ان اہل کتاب ایمان والوں کو جو پہلے اپنی کتابوں پر ایمان لائے سابقہ، ٹھیک ہے، اور اپنی کتاب کے ضمن میں آخری نبی پر بھی ایمان لا چکے تھے کہ جب آخری نبی آئے گا تو ہم ان پہ کیا لائیں گے، تو ان کتابوں کے ضمن میں ایمان لا چکے تھے، ان کو حکم ہے کہ او ایمان والو پرانے دور سے، ٹھیک ہے نا، اب آخری پیغمبر آ چکا ہے تو تم ایمان لے آؤ، لے آؤ گے تو اجر کتنا دوں گا؟ دو حصے دوں گا، ایک اپنی کتاب اور اپنے نبی پر ایمان لانے کا، اور دوسرا اجر آخری نبی اور آخری کتاب پر ایمان لانے کا بھی اجر دوں گا۔ فرمایا اور ان اہل کتاب کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ فرمایا ایمان لے آؤ، تمہیں سچائی کا پتہ چل چکا ہے، تاکہ اہل کتاب یہ بات جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتے، کیونکہ اہل کتاب کے جو حاسدین تھے ان کے اندر یہی آگ لگی ہوئی تھی کہ نبوت بنی اسماعیل میں نہ چلی جائے۔ پتہ چل گیا تھا ان کو کہ آخری نبی یہی ہیں، سچے ہیں، لیکن اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو نبوت ہمارے خاندان سے نکل کے بنی اسماعیل میں چلی جائے گی، عربوں میں چلی جائے گی، اور ہم اسی طرح رہ جائیں گے۔ تو فرمایا تم انتظار نہ کرو ان باتوں کا، ایمان لاؤ، لِأَلَّا يَعْلَمَ لا زائد برائے تاکید، ٹھیک ہے نا، تو معنی کیا کرو گے؟ لِأَلَّا يَعْلَمَ تاکہ جان لے اہل کتاب کس بات کو؟ اللہ یقدرون کہ وہ نہیں قدرت رکھتے، علی شیء کسی چیز پر اللہ کے فضل میں سے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ اس بات کا پابند نہیں کہ تم جسے چاہو گے نبوت اسے ملے گی، بلکہ یہ پتہ چل جانا چاہیے ان کو کہ اللہ کے فضل پر تمہیں قدرت نہیں، جسے چاہتا ہے اللہ اپنے فضل سے نواز دیتا ہے، یؤتیہ من یشاء دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔